اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں اپنے جان نشین بنانے کا ارادہ بھی کیا ہے اور بنائے بھی ہیں۔ سورہ قصص کی 5 اور آیت نمبر 6 ہے، وَنُرِيدُ کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان نمنا کہ اللہ احسان کرے، اللہ احسان کرے علی الذین ان پر نستضعفوا کہ جو کمزور کر دیے گئے ہیں، جن کو لوگوں نے کمزور سمجھا ہے، اللہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ فی الارض زمین پر جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا ہے یا کمزور کیا گیا ہے، اللہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ اور ان میں سے یا ان کو ائمۃً امام بنانا چاہتا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور اللہ ان کو وارث بنانا چاہتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ سورہ قصص کی 5 اور 6 آیت مجیدہ ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا تو پہلے نبوت کا انتخاب کیا، پھر اللہ نے رسالت کا انتخاب کیا، اور تیسرا مرحلہ اللہ نے امامت کا انتخاب کیا۔ پہلے نبی حضرت آدم ہیں، اور پہلے رسول حضرت نوح ہیں، اور پہلے امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پہلا نبی ابو البشر ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، رسالت نوح سے شروع ہوئی، اور امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی۔ نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، اور پھر امامت بھی ختم ہو گئی۔ آپ آخری نبی کی امت ہیں، اور آپ آخری امام کی امت ہیں۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور اس امام کے بعد نہ کوئی امام آئے گا۔ آخری امت ہیں۔ اس کے بعد یا تو قائم کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر دنیا ختم ہو جائے گی، پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ نے چاہا کتنا عرصہ اس کو فنا میں رکھے، پھر اللہ چاہے گا جب چاہے گا پھر یوم حشر ہوگا کہ 1,24,000 نبی جو بھیجے، انہوں نے آپ کو ہدایت کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ امامت ایسے نہیں ملتی، یہ بلند ترین عہدہ ہے اور بلند ترین منزل ہے۔ جس طرح نبی لوگ نہیں بناتے، اسی طرح امام بھی لوگ نہیں بناتے۔ جس طرح نبی بنانا اللہ کا کام ہے، اسی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ لوگ ہزاروں میں جمع ہو جائیں، کسی کو نبی بنا لیں، وہ نبی نہیں ہے۔ لوگ چاہے کسی کو لاکھوں مل کر کسی کو امام بنا لیں، وہ امام نہیں ہے۔ اللہ نبی بناتا ہے اور اللہ ہی امام بناتا ہے۔ نبی پر سب کا اتفاق ہے۔ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کیا امام بنانا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن سے امامت شروع ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے وہ امتحان پاس کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم پہلے تو نبی تھا، پھر رسول بنا، پھر میں نے خلیل اللہ بنایا، اب تو فقط خلیل اللہ بھی نہیں، اب میں نے تجھے کائنات کے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ جس طرح آخری نبی
کسی علاقے کا نبی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نبی ہے۔ امام بھی آخری امام جو ہے یہ کسی ایک قریہ کسی ملک کا امام نہیں بلکہ اللہ نے امام کو پوری کائنات کا امام بنایا ہے، پوری کائنات کا امام۔ اس لیے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے امامت عطا کی ہے تمام لوگوں کے لیے۔ امامت ایک بڑا بلند ترین عہدہ ہے، امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں تو رسول نے بھی فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا بنا کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی اللہ کا ہے اور امام بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ میں نے نہیں بنایا، قرآن اللہ کا ہے، پھر قرآن کا وارث بھی اللہ بناتا ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی طرح قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھانے والا اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندے مل کر قرآن کا وارث نہیں بنا سکتے، جس طرح نبی سارے لوگ مل کر نبی نہیں بنا سکتے، اسی طرح نبی کے بعد نبی کا وارث بھی لوگ مل کر نہیں بناتے، انہیں اللہ بناتا ہے۔ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا بنا کے جا رہا ہوں، فرمایا دونوں چیزیں چھوڑی ہیں اور یہ دونوں چیزیں مجھے اکٹھی ملے گی۔ کہاں؟ حتی یرد الی الحوض، یہ حوض کوثر پر قرآن اور وارثان قرآن دونوں اکٹھے ملیں گے۔ بلند تر صلوات۔ یہ عظمت ہے امام کی، یہ اہمیت ہے امام کی کہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، سرداروں کا کام نہیں ہے، جاگیرداروں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ امام بناتا ہے اور اللہ نبی بناتا ہے۔ پھر جو اس وقت امام ہے وہ امام کہاں ہے؟ امام چاہے ظاہر میں ہو چاہے پردہ غیبت میں ہو، امام امام ہوتا ہے۔ چاہے ظاہر میں ہو تب بھی وہ ہدایت کرتا ہے، چاہے غیبت میں ہو تب بھی وہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اس امت کو، اللہ ان لوگوں کو بغیر ہادی کے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ نے جب بھی لوگوں کو بھیجا ساتھ یا ان کا نبی بھیجا ہے یا اس کا وصی بھیجا ہے یا ان کی طرف امام بھیجا ہے۔ پھر آپ یہ عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس آخری امام کی عظمت دیکھیں، فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج۔ افضل الاعمال، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج بیت اللہ کرتے ہیں، آپ واجبات الہیہ انجام دیتے ہیں، محرمات الہیہ سے بچتے ہیں، لیکن فرمایا ان سارے نیک کاموں میں سے افضل الاعمال انتظار الفرج، آخری امام کا انتظار تمام اعمال سے افضل ہے۔ کون سا انتظار؟ جس طرح اللہ کے واجبات ادا کرنا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جس طرح اللہ چاہتا ہے ان اعمال کو اسی طرح انجام دینا چاہیے۔ اب اس امام کا انتظار بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ انتظار ایسا ہوتا ہے بندہ شراب پی لے پھر بھی انتظار ہے، بندہ سود کھا لے پھر بھی انتظار ہے، نماز واجب کا تارک ہے پھر بھی انتظار ہے، صبح اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، بیٹھتا اپنی مرضی سے ہے، سوتا اپنی مرضی سے ہے۔ کیا ایسا انتظار چاہیے امام کو؟ جس طرح
انتظار افضل ترین عبادت ہے، اسی طرح انتظار کرنا جس طرح امام چاہتے ہیں۔ جملہ بڑا سنگین ہے۔ رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار یہودی کرتے رہے، بڑا لمبا انتظار کیا کہ آخری نبی احمد مرسل آئیں گے، ہم ان کے لیے اوان و انصار بنیں گے۔ امام رسول اعظم کے لیے اسلحہ بھی اکٹھا کیا، دولت بھی اکٹھی کی، اور آخری نبی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر انہی کی تلواریں، انہی کا مال، انہی کی جائیداد، اور انہی نے امام نہیں بلکہ حضرت رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کے جہاد کیا، رسول کے خلاف جنگ کی، اور آج بھی حالت جنگ میں ہیں، اور قیامت تک جنگ کرتے رہیں گے، اور آخری امام کے ساتھ بھی یہ یہودی جنگ کریں گے۔ جو یہودی رسول کا انتظار کرتے رہے، جو یہودی رسول کے لیے انتظار کرتے رہے، اپنا مال جائیداد تلواریں اکٹھی کی، اور رسول کی آمد، رسول کے ظہور، رسول کی ولادت کا انتظار کرتے رہے، پھر ان یہودیوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا انتظار ایسا نہ ہو، کہیں ہے ہم بھی وہی انتظار کر رہے ہیں، بھائی حرام کھا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حق زہرا پہ روتے ہیں نا، اور جس نے حق زہرا کھایا اور غصب کیا اس پہ لعنت کرتے ہیں نا۔ جملہ بڑا سنگین ہے۔ کیا ہم نے امام کا حق ادا کیا ہے؟ اگر ہم نے امام کا حق ادا کیا ہے، پھر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ غاصب حق زہرا پہ لعنت کریں، ورنہ ہم خود پہ لعنت کریں۔ وہ خمس ادا نہیں کرتے، 4% ادا نہیں کرتے، اور امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ جو انتظار کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ وہ اپنے امام کی ماں کا پتہ نہیں، یہ کم سے کم یہ تو معلومات ہیں۔ معرفت اور ہوتی ہے، معلومات اور ہوتی ہیں۔ کسی کا نام پہچان لینا، کسی کا نام جان لینا، کسی کا خاندان پہچان لینا، یہ معلومات ہیں۔ کسی کی شخصیت، اس کے کردار کو پہچاننا، یہ ہوتی ہے معرفت۔ امام کا نام پہچانا، یہ معلومات ہیں۔ امام کے خاندان کو پہچانا، یہ معلومات ہیں۔ امام کے کردار کو، امام کے حسب کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنے کا نام کو کہتے ہیں معرفت امام۔ اب ذرا اپنے گریباں میں اور اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، ایسے کتنے ہیں جو امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو امام کی معرفت رکھتے ہیں؟ یقیناً ہم وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے جو امام کو امام کی ہوتی ہے۔ یقیناً ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جو سلمان نے، جو ابو ذر نے، جو میثم تمار نے منزل حاصل کی، وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کم از کم عمر سعد بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے۔ کسی نے بزرگ ایت اللہ تقی باجہ سے پوچھا، کیا کوئی بد کردار بھی امام کو دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً دیکھ سکتا ہے، جس طرح شمر دیکھ رہا تھا، جس طرح عمر ابن سعد دیکھ رہا تھا۔ وہ امام کو دیکھنا کمال نہیں، امام کے کردار پہ عمل کرنا کمال ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، اس غیبت کبریٰ میں ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اپنے امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ امام اپنا سپاہی کون سا چاہتے ہیں؟ کون سا امام کو سپاہی چاہیے؟ سود بھی کھاتا ہوگا اور امام کی سپاہ میں ہوگا، بد کردار ہوگا اور امام کی سپاہ میں ہوگا۔ صفی گل پیگانی رحمت اللہ نے لکھا کہ امام جب بیعت لیں گے پہلے عہد لیں گے، چوری تو نہیں کرے گا، سود تو نہیں کھائے گا، دنیا سے محبت تو نہیں کرے گا۔ امام جب عہد لیں گے یہ سارے گناہوں سے بچنے کا عہد لیں گے، آخر پہ فرمائیں گے جب تو دنیا سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کیا تو اس فرش کو اپنا بستر بنائے گا؟ یعنی امام چاہتے ہیں کہ تمہارا بستر بھی نہ ہو، اس خاک کو اپنا بستر بناؤ۔ سب سے بڑا نقصان پراپرٹی والوں کو ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ پراپرٹی والے پراپرٹی چھوڑ کر امام کی آواز پہ نہیں جائیں گے۔ بڑی مشکل سے کمائی ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اب ساری جائیداد کو چھوڑ کر جبریل کی آواز پہ کیسے جائے گا؟ امام کا خطبہ کیسے سن کے جائے گا؟ امام کی آذان کیسے سنے گا؟ امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا جب اس مسجد میں آنے کی توفیق نہیں؟ اور جو مال کی محبت اپنے کاروبار کا ٹائم اس مسجد میں آنے نہیں دیتا، وہ امام تک کیسے پہنچنے دے گا؟ ایسے یہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف دنیا سے نہیں، دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے۔ پہلی ذمہ داری امام کی معرفت، دوسری ذمہ داری اطاعت امام۔ امام چاہتے ہیں تم میرے مطیع بن کر بنو، اور اسی لیے فرمایا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ امام جب غیبت کبریٰ میں گئے، غیبت صغریٰ میں 4 نائب مقرر کیے، جب غیبت کبریٰ میں گئے تو لاوارث نہیں چھوڑا، فرمایا اس عالم کی تقلید واجب ہے جو مطیعا لامر مولا ہو۔ ہر عالم کی تقلید واجب نہیں ہے، مطیعا لامر مولا ہوگا، سائلا لنفسہ ہی ہوگا، مخالفا علی ہوا ہوگا، اس مجتہد کی تقلید تم پر واجب ہے۔ ہم ان پر حجت ہیں، وہ تم پر حجت ہے۔ ایک عالم ہے اور کردار نہیں ہے، مطیعا لامر مولا نہیں ہے، سائلا لنفسہ نہیں ہے، مخالفا علی ہوا نہیں ہے، اس عالم کی تقلید تم پر واجب نہیں ہے۔ جو مطیعا لامر مولا ہو اس کی تقلید تم پر واجب ہے۔ بلندتر صلوات۔ ہماری ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ایسا معاشرہ بنانا جس پر امام راضی ہو، ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس پر امام راضی ہو۔ ہم برائی کا کم از کم حصہ تو نہ بنے۔ اگر برائی روک نہیں سکتے، اگر نیکی کا حکم نہیں دے سکتے تو کم از کم نیکی کی مخالفت نہ کریں اور برائی کا حصہ نہ بنے۔ جہاں خدا کی توہین ہو رہی ہو، جہاں امام پر الزام تراشی ہو رہی ہو، جہاں امام کے کردار پر کوئی بات ہو، جہاں مکتب تشیع کی توہین ہو رہی ہو، ہم کم از کم روک نہیں سکتے تو کم از کم وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اب ہم بات زیادہ تھی، اب ہمیں اپنے گرباں میں جھانکیں، ہمارا امام کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے۔ آخری جملہ سنیے، کیا ہمارا تعلق امام کے ساتھ کتنا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی میزان ہے؟ فرمایا ہاں، جتنا تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اتنا تعلق وہ امام کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن